اکثر ہم تاریخ طبری، ابن کثیر اور ابن خلدون جیسی مشہور اسلامی تاریخ کی کتابوں کا نام سنتے ہیں، لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ ان کتابوں تک یہ ساری معلومات پہنچی کیسے؟ ان کا اپنا ذریعہ کیا تھا؟ اصل میں ان کتابوں کے لکھے جانے کی کہانی وہ خود ایک زبردست تاریخ ہے۔ تو چلیے آج اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کی یہ تمام کہانیاں آخر آتی کہاں سے ہیں؟ ان سب کی شروعات ہوئی کیسے؟ تو کہانی شروع ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد کے زمانے سے۔ یہ وہ وقت تھا جب تاریخ لکھی نہیں جاتی تھی بلکہ لوگوں کے سینوں میں زندہ تھی۔ دیکھیں شروع میں تو تاریخ کی کوئی کتاب لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام خود موجود تھے، پوری تاریخ ان کی آنکھوں کے سامنے گزری تھی۔ یہ تو ایک ایسی بات تھی جو سب جانتے تھے، ایک کامن نالج تھا۔ لیکن پھر وقت کے ساتھ ایک مسئلہ کھڑا ہوا۔ صحابہ کی جو پہلی نسل تھی وہ اب دنیا سے جا رہی تھی، اور نئی نسلوں کے ذہنوں سے بدر، احد، خندق جیسے اہم واقعات دھندلانے لگے تھے۔ حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ کچھ نوجوان اپنے ہیروز کو چھوڑ کر رومی اور فارسی ہیروز سے متاثر ہو رہے تھے۔ اب اس صورتحال میں ایک عظیم خلیفہ نے پہلی بار یہ ذمہ داری اٹھائی کہ اس تاریخ کو محفوظ کیا جائے۔ ان کا نام تھا عمر بن عبدالعزیز۔ انہوں نے سیدھا اس وقت کے ایک بہت بڑے عالم ابن شہاب الزہری کو بلایا اور کہا کہ اس علم کو جمع کریں اس سے پہلے کہ یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ تو ابن شہاب نے کام تو پورا کر دیا، تاریخ کی پہلی کتاب لکھ دی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد خلیفہ عمر بن عبدالعزیز شہید ہو گئے، اور سوچیں صرف 30 سال کے اندر اندر پوری اموی سلطنت ہی ختم ہو گئی۔ اور اسی سیاسی اتھل پتھل میں تاریخ کی وہ پہلی وہ انمول کتاب ہمیشہ کے لیے کہیں کھو گئی۔ بنو امیہ کے بعد دور آیا عباسیوں کا، اور ان کے ساتھ آئی ایک ایسی ٹیکنالوجی جس نے علم کو محفوظ کرنے کا پورا طریقہ ہی بدل کے رکھ دیا۔ یہیں سے شروع ہوا ایک نیا سنہرا دور۔ دیکھیں اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، کتابیں انتہائی نایاب اور مہنگی تھیں کیونکہ وہ لکھی جاتی تھیں پیپائرس پر۔ یہ ایک بہت ہی مہنگا مٹیریل تھا اور اس پر لکھنا کاغذ کے مقابلے میں بہت ہی مشکل کام تھا۔ ظاہر ہے اس وجہ سے علم بھی بہت محدود لوگوں تک پہنچتا تھا۔ لیکن پھر 751 عیسوی میں جنگ طلاس ہوئی اور سب کچھ بدل گیا۔ ہوا یہ کہ مسلمان فوج نے کچھ چینی قیدی پکڑے، اور پتہ ہے کیا؟ انہیں کاغذ بنانے کا راز معلوم تھا۔ بس اسی علم کو استعمال کرتے ہوئے خلیفہ ہارون الرشید نے 794 میں بغداد میں کاغذ کی پہلی بڑی فیکٹری لگا دی، اور بس یہی وہ پوائنٹ تھا جہاں سے اسلامک گولڈن ایج کا آغاز ہوا۔ اب اس چیز کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ بغداد کی پیپر انڈسٹری یورپ سے پورے 300 سال آگے تھی۔ 300 سال! یورپ میں پہلی پیپر مل اس وقت بنی جب مسلمانوں کو یہ ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے 300 سال ہو چکے تھے، اور جب کاغذ عام ہو گیا تو بغداد کا بیت الحکمہ دنیا کا نالج کیپٹل بن گیا۔ سوچیں، جو بھی کتاب وہاں لکھی جاتی فوراً اس کی کاپیاں بن کر پوری دنیا میں پھیل جاتی تھیں۔ اور ہاں، اسی دور میں الطبری جیسے عظیم سکالرز نے وہ تاریخی کتابیں لکھیں جو آج تک پڑھی جاتی ہیں۔ لیکن جیسا کہ ہوتا ہے، یہ سنہرا دور ہمیشہ نہیں رہنا تھا۔ بہت جلد ایک ایسی تباہی آئی جس نے اس پورے علمی مرکز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ جب ہلاکو خان کی منگول فوج بغداد میں داخل ہوئی تو انہوں نے اتنا قتل عام کیا کہ کہتے ہیں کہ بغداد کا دریا کئی دنوں تک مسلمانوں کے خون سے سرخ رہا۔ اور پھر جب خون کا رنگ ہلکا ہوا تو انہوں نے بیت الحکمہ کی لاکھوں کتابیں اسی دریا میں پھینک دیں، اور اب دریا کا رنگ ان کتابوں کی سیاہی سے کئی دنوں تک کالا رہا۔ اس حملے کے نتائج سوچ سے بھی زیادہ تباہ کن تھے۔ ہلاکو خان نے صرف کتابیں ہی نہیں پھینکوائیں، اس نے بغداد کی کاغذ بنانے والی ساری فیکٹریوں کو آگ لگا دی، اور اس طرح اسلامک گولڈن ایج ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ 400 سال کی محنت، 400 سال کا علم راکھ ہو گیا۔ لیکن اس تباہی کے باوجود علم کا چراغ پوری طرح نہیں بجھا۔ کچھ عظیم لوگ اس راکھ میں سے اٹھے تاکہ جو کچھ بچایا جا سکتا ہے بچایا جائے۔ انہی میں سے تھے ابن کثیر، جنہوں نے البدایہ والنہایہ لکھی، اور ابن خلدون، جن کا کام تو آج بھی دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ اب کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے، ایک نئے ٹیکنیکل انقلاب کا وقت۔ لیکن اس کے ساتھ ایک ایسا فیصلہ بھی جڑا تھا جس نے آنے والے وقت کی پوری تاریخ ہی بدل دی۔ یورپ نے گوٹنبرگ نے پرنٹنگ پریس ایجاد کی، اور اس نے تو جیسے علم کی دنیا میں آگ لگا دی۔ اس کا پاور گیپ دیکھیں، ایک کاتب یعنی ہاتھ سے لکھنے والا
दिन में मुश्किल से 40 सफ़े कॉपी करता था। वही बंदा प्रिंटिंग प्रेस पर एक दिन में 4000 सफ़े प्रिंट कर सकता था। 4000! यूरोप ने तो इस टेक्नोलॉजी को हाथों हाथ लिया, लेकिन दूसरी तरफ सुल्तान उस्मानिया में हुक्मरानों और उलमा ने इसे हराम करार दे दिया। सोचें, 16वीं सदी तक यूरोप में हजारों प्रिंटिंग प्रेस लग चुके थे और मुस्लिम दुनिया में एक भी नहीं। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसी पाबंदी क्यों लगाई गई? वजह कई थीं। कुछ उलमा का कहना था कि भाई इल्म तो सिर्फ कलम से ही मिलता है, मशीन से नहीं। कुछ ने कहा अरे ये तो ईसाइयों की इजाद है, हम इसे नहीं अपनाएंगे। और कुछ सियासी वजह भी थी। कुछ स्कॉलर्स को डर था कि अगर किताबें इतनी आम हो गईं तो उनका जो एलीट स्टेटस है वो ख़त्म हो जाएगा। खैर, उस्मानियों ने आखिरकार पूरे 300 साल बाद प्रिंटिंग प्रेस को अपनाया तो सही, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक इतना बड़ा नॉलेज गैप पैदा हो चुका था जिसने मुसलमानों को दुनिया में बहुत बहुत पीछे धकेल दिया। तो चलिए इस पूरे सफ़र को ज़रा समेटते हैं और देखते हैं कि ये तारीख लिखने और बचाने का सिलसिला आज हम तक पहुंचा कैसे। तो ये थी कहानी। शुरू हुई मेमोरी से, जब सब कुछ जुबानी याद रखा जाता था। फिर मैन्युस्क्रिप्ट का दौर आया, पहले महंगे पपायरस पर, फिर सस्ते कागज पर। फिर आई तबाही, जंगों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने इस इल्म को बचाए रखा। और आखिर में आई प्रिंटिंग प्रेस, जिसने इस बचे हुए इल्म को दुनिया के कोने कोने में पहुंचा दिया। ये पूरा तारीखी सफ़र हमें एक बहुत अहम सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है कि आज हम जिन टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने या ठुकराने का फैसला कर रहे हैं, वो आने वाले कल की तारीख पर क्या असर डाल रही हैं।